بیت المقدس کی سرزمین ہے مسجد اقصی، قبلہ اول، جہاں 1,24,000 نبیوں کا مجمع ہے۔ وہ فرش کتنا مبارک ہے، وہ زمین کتنی بابرکت ہے جس پر رسول اللہ کے قدم شریف لگے ہوں۔ وہ زمین کتنی بابرکت ہے کہ رسول اللہ کی برکت سے دولہا آ رہے تھے، اور دولہا کے لیے 1,24,000 نبی باراتی جمع ہو رہے تھے۔ وہ زمین کتنی بابرکت ہے۔ آج اس بابرکت زمین پر یہودی اور عیسائی امریکہ کی چھتری میں، امریکہ کے سائے تلے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ بیت المقدس کی زمین کا فرش خون میں نہا رہا ہے۔ یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ مذہبی بات ہے۔ کوئی جاہل اگر یہ کہتا ہے کہ یہ سیاسی بات ہے تو وہ جاہل ہے، دین سے بے خبر ہے، دین سے بے خبر ہے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، فلسطین کے مجاہدین اس فرش زمین کو، اس مقدس زمین کے فرش کو جس کو آج یہودی فوجیں اپنے ناپاک قدم سے روند رہی ہیں، یہودیوں سے پاک کرانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اللہ المجاہدین کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، یہ قومی نہیں ہے، یہ اسلامی مسئلہ ہے۔ یہ مسجد اقصی قرآن میں ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد حرام مکہ معظمہ یہ اللہ کا گھر ہے، بیت المقدس اللہ کا گھر ہے، مسجد اقصی اللہ کا گھر ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال 6 مہینے تک مسلسل بعض روایتوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے، اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے رہے۔ آج مجھ جیسے گناہگار کی بدعمالیوں کے سبب بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ اس کی آزادی مسلمانوں پر قرض ہے۔ جس سرزمین پر رسول اللہ کے قدم مبارک رہے ہوں، اس سرزمین کو یہودیوں کے قبضے میں نہیں دیا جا سکتا۔ اس سرزمین پر مسلمانوں کی غیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس سرزمین پر یہودیوں کے ناپاک قدم لگے۔ ہم اس جہاد میں شامل نہیں ہیں، وہ جہاد ہے، ہم اس جہاد میں شامل نہیں ہیں، لیکن کم از کم ان مجاہدین کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی عظمتوں کا بیان تو کر سکتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا۔ بیت المقدس قبلہ اول، جس کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1 رکعت کی برابر 25,000 رکعتوں کی برابر ہے۔ 1 رکعت کا ثواب بیت المقدس میں 25,000 رکعت کی برابر۔ وہ بیت المقدس آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ آج وہ بیت المقدس پھر عمر فاروق کا انتظار کر رہا ہے، وہ بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے مسلمان مجاہدین اور فاتحین ہمارے لیے پیدا فرمائے جو بیت المقدس کو آزاد کرائیں۔